ایک ایشور میں ایک ہمیں وشواس یہ منو سے چلا آ رہا ہے، جن کو آپ پہلا پیغمبر مانتے ہیں تب سے چلا آ رہا ہے، جو 7ویں شتابدی میں پروفیٹ محمد نے دیا وہ اسلام تھا. وہ پھر آپ نے اسلام کر وہ دین تھا. نہیں، جو پروفیٹ محمد نے دیا انہوں نے تو پھر پورا طریقہ بتایا نا. انہوں نے دین دیا، عقیدہ. اس عقیدے کے علاوہ آدمی اپنی زندگی کیسے گزارے، اپنے اللہ کی عبادت کیسے کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ یہ سب اسلام ہے. ٹھیک. وہ چیز جو وشواس اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اس کو اصطلاح میں دین کہا جائے. میری پوری تقریر کے اندر دین دین دین. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ دین عقیدے کا نام ہے. اسلام کے اندر تمام عقیدے، تمام عبادات، تمام رہن سہن، جو بھی ایک بکھری ہوئی تمام بچھی ہوئی چیز ہے کہ انسان اپنا جیون کس طرح ویتیت کرے جس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے، ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے اسلام ہے. یہ بدلتی رہی ہیں لیکن عقیدہ اور دین کبھی نہیں بدلا. اچھا، اگر پہلے جو ایشور کی سنتان جو بھارت میں پیدا ہوئے بھارت کی دھرتی پر وہ منو تھے یا فرسٹ پروفیٹ تھے، پہلے پیغمبر تھے. چلیں ٹھیک. ایشور اب اس کو ہم وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد. بہت باریکی میں جائیں گے تو ٹیکنیکل ہو جائے گا بہت زیادہ. دین کے بارے میں جب بات کریں گے باریکی میں جائیں گے. اچھا چلیے ٹھیک. منو جو ہوئے ان کو آپ آدم کہتے ہیں وہ ہوئے. تو کل مجھ سے کسی نے پوچھا سوشل میڈیا پر کہ اس کا کیا مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر تو پوری دنیا میں، کیونکہ پھر تو سرشٹی کی شروعات وہیں سے ہوئی، انسان وہیں سے پیدا ہوا ہے تو وہیں سے شروعات ہوئی، پوری دنیا مسلمان ہے؟ نہ، مسلمان نہیں ہے. پوری دنیا جو ان کے راستے پر چلے گا اس کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے انہوں نے ایک عقیدہ دیا تھا، دین جس کو میں کہتا ہوں. اور وہ یہی چاہتے تھے، اور ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی قربت، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک اللہ، ایک اوم کو ماننا ہوگا. جب منو مر گئے، چلے گئے، کتنے دن جیے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ان کے بعد ان کی اولاد 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد وہ بھی دائیں بائیں ہونے لگی تو اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا. آسمان سے نہیں، انہی میں پیدا کیا. ان کا نام ہے شیس. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی میں ان کی قبر ہے اجودھیا کے اندر. آج بھی دنیا جانتی ہے کہ یہ شیس کی قبر ہے. یہ دوسرے نبی تھے. وہی چراغ جلایا انہوں نے جو باپ نے چلایا تھا. وہی ایک ایشور، ایک اوم، ایک اللہ. اس کے بعد اپنے بھائیوں کو وہ پیغام دے کر کے جب ان کی موت آئی وہ بھی چلے گئے. پھر 10 20 100 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں ہونے لگے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، ادریس ان کا نام ہے. جی. انہوں نے وہی اپنا چراغ نہیں جلایا، ہر ایک وہی چراغ جلا رہا ہے جو دادا چلا کر کے گئے. وہ چلے گئے، پھر 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد دائیں بائیں لوگ ہونے لگے. اللہ نے منی وہی حضرت نوح ان کو بھیج دیا. انہوں نے وہی چراغ جلایا. ایک طوفان آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی. پھر دنیا شروع ہوئی. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. ان سے پھر اولاد چلی دنیا. دوبارہ دنیا آباد، مگر چراغ انہوں نے وہی جلایا جو پردادا کا چلایا وہ چراغ. پھر اب ابراہیم آئے، اور پھر اس کے بعد بہت آخر میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اپنا کوئی چراغ دین اور عقیدے میں نہیں جلایا. وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی کے اوپر منو نے چلایا تھا وہی چراغ چلایا. اس لیے سارے انبیاء جتنے بھی رسول ہیں، نبی ہیں، سب کو جو راستہ نکلتا ہے جو وہ بتاتے ہیں اللہ کے مخلوق کو، وہ وہی راستہ ہے جس کا چراغ سب سے پہلے بھارت کی دھرتی کے اندر منو نے جلایا ہے. ٹھیک. مولانا صاحب، اب جو پروفٹ آتے ہیں، نبی آتے ہیں، ان کو ہندو دھرم میں اوتار بھی کہتے ہیں. تو وہ جو اوتار آتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی آدھار کارڈ دیکھ کر تو آتے نہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، کہ کرسچن ہے، کہ سکھ ہے. وہ تو پوری انسانیت کے لیے آتے ہیں. پوری انسانیت. تو ایسے ہی جیسے آپ نے بھی ایک لمبی جو اسلام کی ہسٹری میں جو لسٹ ہے وہ آپ نے بتائی کہ یہ پروفٹ آئے، یہ ان کے بعد ہی آئے. ایسے ہی باقی دھرموں میں بہت سارے لوگ ہیں.
لوگ جیزس کو پروفٹ مانتے ہیں، گرو نانک دیو جی کو پروفٹ مانا جاتا ہے، بدھ کو پروفٹ مانا جاتا ہے، ایسے ہی رام کرشن شیو سب کو تیرتھنکر مانا جاتا ہے۔ مہاویر جو ہیں وہ بھگوان نہیں مانتے، لوگ ان کو مانتے ہمارے بیچ میں ہی تھے، ہم کو راستہ دکھانے آئے تھے۔ تو پھر ایسے ہی پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پروفٹ ہیں ہر دھرم کا ویکتی سب کو مانے۔ نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی اللہ نے بھیجا، آیا نہیں ہے کوئی، اللہ نے بھیجا ہے، اس کو ایک ہی عقیدہ دے کر کے بھیجا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی اس کے خلاف یہ کہتا ہے مجھے پوجو، یا اس کو پوجو، یا سورج کو پوجو، یا چاند کو پوجو، اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ نبی کی تعلیم ایک ہی ہے، جس اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو پوجو۔ نبی ہو دنیا کے اندر اور جس کا نبی ہے اس کے خلاف کسی اور کو پوجنے کی دعوت دے، ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو۔ بہت ایشوری باتیں ہو گئی، میں آپ کو تھوڑی دنیاوی باتوں پہ لانا چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی۔ میں دنیا کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی آدمی ہوں، نہ میں جانتا ہوں۔ دیکھیے میں تو جس دن سے آنکھ کھولی ہے آج تک 81 سال میری عمر ہے، میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں۔ میں تو جو پڑھتا ہوں، جو پڑھاتا ہوں وہی جانتا ہوں۔ میں تو وہاں سے شروع کرتا ہوں جو آپ نے کہا کی بات یا سیاست کی بات نہ لیجیے۔